بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان المبارک کی بابرکت نشریات شام رمضان کے ساتھ ایک بار پھر حاضر خدمت ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل IKD آفیشیل۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد علی قادری۔ الحمدللہ آج پھر کچھ نئی دلچسپ گفتگو کے ساتھ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، اور ہمارے مہمان ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی ساجد سلطانی صاحب۔ آئیے حضرت کی جانب بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ بہت شکریہ کہ آج پھر ہمیں ٹائم دے رہے ہیں۔ آج کچھ نئے سوالات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ہم جاننا چاہیں گے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہماری عوام نہیں جانتی۔ حضور، میں ایک عقائد سے ریلیٹڈ ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مولائے کل، سرور دو عالم، سرور کائنات، سرور کونین اور سید المرسلین کہا جاتا ہے۔ اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام میں یہ صفات موجود ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محمد صرف نبی ہیں اور ان سے پہلے بھی نبی گزر چکے ہیں، یعنی تمام نبی برابر ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو حاجت روا، حاکم اور معبود نہیں ماننا چاہیے، اسی کی طرف سب کو لوٹ کے جانا ہے۔ تو حضور اس حوالے سے کچھ ملفوظات سے نوازیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ سوال کے اندر چند ایک چیزیں قابل غور ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ذاتی ہیں، ازلی ہیں، ابدی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اسماء ہیں اس پر علماء متکلمین بحث فرما چکے ہیں، اور راجح قول یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اسماء ہیں وہ توقیفی ہیں۔ توقیفی کا مطلب یہ ہے کہ جو قرآن اور احادیث میں اسماء ذات باری تعالیٰ کے لیے بطور صفت کے استعمال ہوئے ہیں، اس ذات کے لیے وہی لفظ استعمال کیا جائے گا، اس کے سوا کوئی اور لفظ استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء توقیفی ہیں، قرآن اور حدیث میں جو الفاظ آئے ہیں وہی استعمال کیے جائیں گے۔ اب جو القابات کہے گے سید المرسلین، مطلب بھیجے گئے تمام رسولوں کا سردار، تو سرکار دو عالم علیہ السلام کی ذات۔ سید الکونین، دونوں جہانوں کے سردار، سبحان اللہ۔ تو یہ بھی حدیث طیبہ سے ثابت ہے۔ حضور نے فرمایا کہ میں اولاد آدم کا سردار ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی طریقے سے مولا کل، سرکار دو عالم، تو یہ الفاظ جو کہے جاتے ہیں ان کا معنی اور مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس سے پہلے آئیے میں آپ کو قرآن کی طرف لے کر چلتا ہوں۔ دیکھیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اللہ رؤوف الرحیم، اللہ تعالیٰ رؤوف ہے، رحیم ہے۔ یہ قرآن کے اندر استعمال ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام، رؤوف بھی، رحیم بھی۔ لیکن قرآن مجید کے اندر یہی لفظ سرکار دو عالم علیہ السلام کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ سورہ توبہ کے اندر 11واں پارہ، وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ الرحیم، کہ مومنوں کے لیے سرکار دو عالم علیہ السلام رؤوف بھی ہیں، رحیم بھی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی طرح دوسرا لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ سمیع اور بصیر، یہ دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بطور صفت کے قرآن مجید میں نام استعمال ہوئے ہیں۔ ان اللہ سمیع واللہ بصیر بما تعملون، قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ سورہ دہر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی دو الفاظ انسان کے لیے استعمال فرمائے۔ فرمایا فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، کہ ہم نے انسان کو سمیع بنایا، بصیر بنایا۔ تو اب یہی الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بھی استعمال ہیں
اور انسان کے لیے بھی، تو فرق کیا ہے؟ جب تک آپ فرق نہیں جانیں گے خالق اور مخلوق کی صفات کا، تو پھر لوگ اسی طرح بھٹکتے رہتے ہیں، انہیں توحید اور شرک کا فرق ہی معلوم نہیں ہوتا، اور علم سے عاری لوگ پھر ایسی چیزوں کو لے کر خواہ مخواہ کے خوارج کے اعمال کی طرح اور ان کے اطوار کی طرح شرک کی رٹ لگاتے ہیں۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی صفات ہیں ذاتی ہیں، ازلی ہیں، ابدی ہیں، مخلوق نہیں ہیں، جبکہ مخلوق کے اندر جتنی صفات ہیں وہ ساری کی ساری اللہ کی عطا سے ہیں، حادث ہیں، بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی، اللہ کی عطا سے۔ انسان سمیع اور بصیر ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سمیع اور بصیر اپنی ذات کے اعتبار سے ازلی ہے، ابدی ہے، اس کی صفت ذاتی ہے۔ انسان کو رب نے بنایا ہے، اسی طرح رب کا رؤوف اور رحیم ہونا ذاتی ہے، یہ اس کی صفت ذاتی ہے، ازلی ہے، ابدی ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام کے لیے رؤوف ہونا، رحیم ہونا، یہ اللہ کی عطا سے ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جب رب کوئی صفت عطا فرمائے تو خالق اور مخلوق کی صفت میں فرق ہو جاتا ہے۔ تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو شانیں، جو عظمتیں رب نے عطا فرمائی، یہاں تک کہ علماء محققین نے لکھا کہ 33 صفاتی نام ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ صفاتی نام آقا کریم علیہ السلام کو بھی عطا فرمائے۔ کیا بات! تو فرق کیے بغیر آپ جب تک نہیں کریں گے تو پھر ایسے ہی ہوگا کہ گمراہی کی دلدل میں دھنستے چلے جائیں گے۔ تو کوئی بھی صفت ہے جو سرکار دو عالم علیہ السلام کے لیے استعمال کی جاتی ہے، بطور صفت کے کوئی صیغہ استعمال کیا جاتا ہے، تو وہ اللہ کی عطا سے ہے، کیونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کی جتنی شانیں ہیں، جو عظمتیں ہیں، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات اس کی ذاتی ہیں، اپنی ہیں، کسی کی عطا نہیں ہے۔ اب اسی طریقے سے آپ کے سوال کے اندر کہ حاجت روا، تو یقیناً حاجت روا حقیقی رب کی ذات ہے، بے شک، اس کے سوا کوئی اور حاجت روا نہیں۔ خالق وہی ہے، رزاق وہی ہے، رب وہی ہے، پالنے والا۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ رب کا استعمال قرآن مجید میں ماں باپ کے لیے بھی استعمال فرمایا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بھی رب، اور ماں باپ کو بھی رب فرمایا گیا، اسی طرح بادشاہ کے لیے بھی لفظ رب کا استعمال کیا گیا۔ تو اب جب آپ یہ فرق نہیں کریں گے تو پھر آپ دھوکہ کھائیں گے۔ تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کی عطا سے مدد فرماتے، اللہ کے حکم سے مشکل کشائی فرماتے، اللہ کے اذن سے ہوتا ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا اذن ہے، اس کی عطا ہے، تو یہ شرک نہیں ہے، کیونکہ شرک ہے جیسی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، جیسی صفات جن قیودات کے ساتھ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ثابت ہیں، اسی طرح وہ صفت مخلوق میں ثابت کرنا یہ شرک ہے۔ اور کوئی مسلمان العیاذ باللہ ایسا نہیں ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ وہ ساری صفتیں، خصائص از خود ہیں، اللہ کی عطا کے بغیر کسی مسلمان کا ایسا عقیدہ نہیں ہے۔ اور عبادت کے لائق صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ ہمارے ہاں یہ قطعی عقیدہ ہے، کوئی کسی کی عبادت کر رہے کافر ہے، وہ مشرک ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ سجدہ تعظیمی بھی یہ بھی حرام ترین ہے، اشد ترین ہے۔ اللہ اللہ۔ تو کوئی مسلمان کسی غیر اللہ کی عبادت نہیں کرتا اور نہ کسی کو معبود سمجھتا ہے۔ رہی سرکار دو عالم علیہ السلام رسول ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں۔ سرکار دو عالم علیہ السلام تمام رسولوں کے بھی رسول ہیں، سبحان اللہ، سید المرسلین ہیں، امام المرسلین ہیں، امام الانبیاء ہیں، خطیب الانبیاء ہیں۔ اور سرکار دو عالم علیہ السلام نے خود فرمایا کہ
کہ قیامت کی جب کوئی نہیں بولے گا تو میں بولوں گا. واہ واہ سبحان اللہ. جب کوئی اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کے لیے تیار نہیں ہوگا سرکار اٹھیں گے. کیا کہنے. مقام محمود سرکار کو عطا کیا جانا ہے, شفاعت حضور کو عطا کی جانی ہے. تو سرکار دو عالم علیہ السلام کی یہ شانیں, یہ عصمتیں, یہ رفعت مقام سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے, اور رب نے وہ عطا فرمایا ہے. جہاں آپ نے یہ کہا وہاں قرآن مجید کی آیات میں غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا النبی, یا ایھا الرسول, یا ایھا المدثر, یا ایھا المزمل. یہ بھی پیارے القابات تو اللہ نے فرمائے نا, انا ارسلناک شاہدا مبشرا نذیرا داعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. یہ پیارے القابات تو اللہ نے عطا فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ساری عظمتیں بھی رب نے بیان کی, اور رب کو رب مصطفیٰ ہونے پر بھی ناز ہے. اس لیے قرآن مجید میں فرمایا فلا وربک, پیارے محبوب آپ کے رب کی قسم. واہ واہ سبحان اللہ. پیارے حبیب آپ کے رب کی قسم. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو رب کو رب مانا جائے, مصطفیٰ کو رب کا بندہ مانا. ہم آقا کریم علیہ السلام کو خدا نہیں مانتے, الہ نہیں مانتے, معبود نہیں مانتے, بلکہ سرکار دو عالم علیہ السلام تمام مخلوق میں سب سے افضل, سب سے اکمل, سب سے زیادہ عزت والے سرکار دو عالم علیہ السلام صاحب, کیا بات ہے سبحان جن کی وجہ سے کائنات بنی ہے. ساری کائنات سرکار دو عالم علیہ السلام وجہ تخلیق کائنات ہے. سبحان اللہ. تو آپ کی عظمتیں اور شانیں اس پر قرآن اور احادیث شاہد ہیں. اللہ تعالی ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت اور قیمتی مفید گفتگو سے نوازا. اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے, سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک اور سوال عقائد سے ریلیٹڈ ہے, میں جاننا چاہوں گا اپنے مفتی صاحب سے. حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کرنا کیسا ہے؟ جی دیکھیے, قرآن مجید پر اگر آپ غور فرمائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واحد کا صیغہ بھی استعمال فرمایا ہے اور جمع کا صیغہ بھی استعمال فرمایا ہے. اگر آپ باریکی میں جائیں گے تو جمع کا صیغہ استعمال کرنے کی کئی وجوہات علماء نے, مفسرین اکرام نے بیان فرمائی. البتہ یہ چاہیے کہ ہم جمع کا صیغہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے استعمال نہ کریں, کیونکہ وہ احد ذات ہے, وہ یکتا ہے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جمع کا صیغہ استعمال نہ کریں, کیونکہ اس سے موہوم ہوتا ہے, ذہن میں یہ آتا ہے جمع کی طرف. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان اللہ وتر ویحب الوتر, رب پسند فرماتا ہے وطر کو. تو اس لیے مفرد کا, واحد کا صیغہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے استعمال کیا جائے. احادیث طیبہ میں بھی اس طرح کا ملتا ہے کہ تمہارا رب اللہ ہے. تو اس لیے جمع کے صیغے کے استعمال سے بچا جائے. اور اسی جمع کے صیغے کے ساتھ ساتھ ایک اور سوال بھی عمومی عوام میں یہ استعمال ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ساتھ اللہ میاں کا لفظ استعمال کرتے ہیں. تو یہ بھی ممنوع ہے. میاں کا لفظ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے, کیونکہ جیسے میں نے ایک سوال کے جواب میں کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام توقیفی ہیں, اسماء توقیفی ہیں, جو قرآن اور حدیث میں آئے ہیں انہی کا استعمال درست ہے. چونکہ میاں کے معنی شوہر کے لیے بھی ہوتے ہیں, میاں بزرگ کو بھی کہا جاتا ہے, بوڑھے شخص کو بھی کہا جاتا ہے, اور عرف عام میں کسی کو مخاطب کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ایسے لفظ استعمال نہ کیے جائیں, اسی میں احتیاط ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت اور قیمتی معلومات ملی. اللہ کریم سے دعا ہے کہ جو کچھ سیکھا سمجھا اس پر عمل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے, اور تمام ان کنفیوژن سے خود کو بچاتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ آج کا ہمارا پروگرام اختتام کو پہنچا ہے. اللہ کریم سے دعا ہے کہ جو کچھ سیکھا سمجھا اس پر عمل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ ایک اور خوبصورت نشست کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کریم آپ کا, ہم سب کا حامی و ناصر.